امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تڑپ کے ساتھ، بڑے جوش و جذبے کے ساتھ اور بڑی ہمدردی کے ساتھ، نبی سے بڑھ کر کوئی امت کا ہمدرد ہو سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ دیکھیے، ایک ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کس درجے کے مخلص ہمدرد ہوتے ہیں، کس درجے کے، لیکن جو ایک نبی کی امت کے متعلق جو ہمدردی ہوتی ہے نا، جس درد کے ساتھ، جس تڑپ کے ساتھ، جس جذبات کے ساتھ، وہ اللہ ہی جان سکتے ہیں اس کی حقیقت کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ کی معرفت حاصل تھی نا، اللہ کی معرفت، وہ کسی کو نہیں تھی۔ اور دیکھیے، جس کو جس چیز میں جتنی معرفت حاصل ہوتی ہے نا، دوسرا بندہ جو اس کے مقابلے میں دور دور تک بھی اس کی معرفت سے واقف نہیں ہوتا، تو جس بندے کو معرفت ہوتی ہے کہ جب وہ اس کے متعلق کوئی بات کرتا ہے تو وہ ہنس رہا ہوتا ہے، وہ ہنس رہا ہوتا ہے کہ اس نادان کو، اس بے وقوف کو تو پتہ بھی نہیں ہے اس چیز کا۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جہنم اپنے آنکھوں سے دکھا دی تھی۔ اب کوئی انسان جہنم کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ خدا باعث شاہد ہے کہ جو اللہ رب العزت نے جہنم کا نقشہ 30 پاروں میں کھینچا ہے نا، جا بجا 30 پاروں میں کھینچا ہے، اور پھر امام الانبیاء نے جب اس کی تفسیر و تشریح کی ہے صحابہ کرام کے سامنے، صحابہ کرام، ہمیں تو سوئی کے ناکے کے برابر بھی اس کا علم نہیں ہے، سوئی کے ناکے کے برابر بھی، ہم نے تو صرف جہنم کا نام ہی سنا ہے، جہنم کا نام سنا ہے، ہم نے صرف اللہ کی ناراضگی کا نام سنا ہے، ہم نے صرف اللہ کے غضب کا نام سنا ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طلب کے ساتھ جب مشرکین مکہ کو بات سمجھانے کی کوشش کرتے تھے، اور مشرکین مکہ آگے سے ہٹ درمی پر، ضد پر، عناد پر جب اڑ جاتے تھے نا، اڑ جاتے تھے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا تکلیف ہوتی تھی، جسے قرآن میں اللہ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ میرا پیغمبر، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اس افسوس کی وجہ سے کہ یہ لوگ اللہ کی وحدانیت کو کیوں نہیں مانتے؟ تو جو چیز امام الانبیاء انہیں سمجھا رہے تھے، پھر اللہ رب العزت وحی کے ذریعے قرآن میں بھی اس کا نزول کر رہے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بتا رہے ہیں۔ دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی بتا رہے ہیں نا، یہی بتا رہے ہیں کہ لوگوں، ایک اللہ سے وفا کرنے والے بن جاؤ، اپنے مالک کی وفا کو پہچانو، وفادار بن جاؤ۔ اور اس وفا میں آپ کیا جملے کہتے تھے کہ اللہ کے در پر آ جاؤ، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ادعونی استجب لکم، وہی قرآن آ گیا، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری پکاروں کو قبول کرتا ہوں، تمہاری پکاروں کو سنتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اگلی شرط میری ذہن کے اندر رکھنا، اگلی بات ذہن کے اندر ضرور رکھنا۔ یہاں تو میں نے اتنی واضح الفاظ کے ساتھ، واضح جملوں کے ساتھ میں نے تمہیں کہہ دیا ہو میری طرف، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں قبول کرتا ہوں۔ آگے اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر کی یہ بات تمہیں پسند نہیں ہے؟ میرا پیغمبر تمہیں یہ کہہ رہا ہے نا کہ اللہ سے مانگو، اللہ کے ہو جاؤ، ہر حال میں اللہ سے محبت کرنے والے بن جاؤ، یہ میرا پیغمبر تمہیں کہہ رہا ہے۔ جن کو اللہ نے ان الفاظ میں ذکر کیا، ادعونی استجب لکم، میرا پیغمبر ٹھیک کہہ رہا ہے، مجھے پکارو، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کرتا ہوں، سنتا ہوں۔
جواب دیتا ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعانی، دوسری جگہ فرمایا پکارنے والے کی پکار کا میں جواب بھی دیتا ہوں۔ تو آگے اللہ نے ایک جو اگلی بات ذکر کی ہے نا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، خدا بادشاہ نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اللہ نے فرمایا تکبر کرتے ہو نا، تکبر کرتے ہو مجھ سے مانگتے ہوئے، تمہاری شان میں کمی آتی ہے، تمہاری شان میں کمی آتی ہے مجھ سے مانگتے ہوئے۔ اس لیے دنیا میں یہ جتنے طبقات ہیں نا، طبقات، امیروں کا طبقہ ہے، امیروں کا، پھر اس سے ذرا کم ہے، پھر اس سے ذرا کم ہے، یہی لوگ ہیں نا 3 درجے کے، غرباء ہیں، مساکین ہیں، فقراء ہیں، سفید پوش ہیں، امراء ہیں، جنہیں اپنی دولت کا اندازہ بھی نہیں۔ پھر جس کو اللہ نے بہت دولت دے رکھی ہے نا، پھر وہ اللہ سے مانگتا کیسے، کیسے مانگ رہا ہوتا ہے اللہ سے؟ جی ایسے مانگ رہا ہوتا ہے، دینا ہے تو دے دے، نہیں دینا تو تیری مرضی ہے۔ جی دعا کیسے کر رہا ہوتا ہے؟ ایسے ہاتھ پکڑ کے، ایسے ہاتھ پکڑ کے دعا کر رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ امام الانبیاء کے متعلق حدیث کے اندر کیا آتا ہے؟ آپ اپنے اللہ کے سامنے اتنی عاجزی سے ہاتھ اٹھاتے تھے کہ آپ کی بغل مبارک نظر آتی تھی، ایسے اپنی اللہ اللہ اللہ، ایسے ہم کیسے دعا کر رہے ہوتے ہیں؟ فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو مجھ سے مانگنے میں تکبر اختیار کرتا ہے، اللہ نے فرمایا اگلی بات سنو، سیدخلون جہنم داخلین، ذلیل کر کے جہنم کے اندر نہ ڈالوں تو مجھے بھی رب نہ کہنا، ذلیل کر کے جہنم کے اندر ڈال دوں گا۔ تو مجھ سے مانگتے ہوئے، جی تمہیں مجھ سے مانگتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہو، مجھ سے مانگتے ہوئے تمہاری شان میں کمی آتی ہے؟ تو یہ جملے جو قرآن نے ذکر کیے ہیں، جملے انسان تڑپ جاتا ہے، خدا بادشاہ ہے۔ یہ بات مشرکین مکہ کو سمجھ نہیں آتی تھی، مانگنے والی۔ اور یاد رکھنا اس بات کا تعلق، یہ میری بات ذرا ذہن کے اندر رکھنا، اس بات کا تعلق کہ امام الانبیاء نے ساری مخلوق کو اس چیز کا حکم دیا۔ آپ کی سیرت کا سب سے اہم اور سب سے بہترین عنوان اور موضوع یہی ہے کہ آپ نے 23 سالہ زندگی میں صرف ایک ہی چیز کا لوگوں کو حکم دیا، اوے لوگوں اپنے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق استوار کر لو، اللہ سے مانگو۔ یہ بات مشرکین کو سمجھ نہیں آئی۔ اور یاد رکھنا اس بات کے سمجھنے کا تعلق، اس بات کے سمجھنے کا تعلق کہ اللہ سے مانگنا چاہیے، عقل کے ساتھ نہیں ہے، عقل کے ساتھ نہیں ہے۔ اس بات کے سمجھنے کا تعلق مالداری کے ساتھ نہیں ہے۔ ہم نے فیکٹری آنر کو دیکھا غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے، فیکٹری آنر ہے، فیکٹری آنر جسے اپنے مال اور دولت کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ قبروں کے سامنے نہیں جھک جاتے، نہیں جھک جاتے، کیا ان کے پاس معلومات نہیں ہوتی ہے؟ بادشاہ جاہل بندہ تو نہیں بن سکتا نا، پڑھا لکھا بندہ بنے گا، صاحب عقل بندہ بادشاہ بنتا ہے، بادشاہ کوئی عام بندہ تو نہیں بنتا۔ لیکن بڑے بڑے بادشاہ قبروں کے سامنے جھک جاتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے صاحب علم انسان ظاہری طور پر جنہیں لوگ صاحب علم کہتے ہیں، وہ جھکنے کی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں، جھکنے کی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں، وہ جھک رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا اس مسئلے کا تعلق نہ عقل کے ساتھ ہے، نہ جائیداد کے ساتھ ہے، نہ امیری کے ساتھ ہے، نہ فقیری کے ساتھ ہے، نہیں میرے بھائی، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، بس یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں، خدا باعث شاہد ہے جی، لوگ انہیں مجنون سمجھتے ہیں، دیوانہ سمجھتے ہیں، منہ سے رالیں ٹپک رہی ہوتی ہیں، پر خدا باعث شاہد ہے اپنے اللہ کی محبت میں وہ کبھی کسی غیر کو شریک کرنا بھی برداشت نہیں کرتے۔ اس حالت کے اندر، جنون کی حالت کے اندر، جنون کی حالت، ایسے لوگ اپنی زندگی کے اندر ہم نے دیکھے ہیں، جنون کی حالت کے اندر بھی کہتے ہیں نہیں، ہم نے اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، حالانکہ اسے پیسے کا پتہ نہیں ہے جی، اسے
چلنے پھرنے کا پتہ نہیں ہے، اسے اپنے لباس کا پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ کی محبت میں وہ ایسا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، جسے اللہ اس مسئلے کی سمجھ نصیب فرما دے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کی تصدیق کی، فرمایا ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب۔ آمین، جزاک اللہ خیر۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ سب کو جزاک اللہ خیر۔